ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ میں آپ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی آل اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد، سورہ مبارکہ طٰہٰ کے رکوع نمبر 4 کی آیات کے ساتھ۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ قرآن مجید کا 20 نمبر کا سورہ ہے، اس کے رکوع 4 میں 13 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 77 سے لے کر 89 تک۔ آیت نمبر 77 سے تلاوت کی ابتدا میں کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ ترجمہ: پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اب تم راتوں رات میرے بندوں کو لے کر روانہ ہو جاؤ اور ان کے لیے سمندر کے اندر اپنا عصا مار کر خشک راستہ بنا لو، نہ تو تم کو پیچھا کر کے پکڑے جانے کا کوئی خوف ہونا چاہیے اور نہ خطرہ۔ آیت نمبر 78، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ وَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ۔ ترجمہ: پس فرعون نے اپنی فوجوں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو سمندر نے ان کو ایسا ڈھانپ لیا جیسا کہ ڈھانپا جانا چاہیے تھا، یعنی بہت ہی بری طرح سے ان کو ڈبو مارا۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں نہر سویز موجود نہیں تھی، بحر احمر سے بحر روم تک کا پورا علاقہ کھلا ہوا تھا، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر احمر کی طرف جانے والا راستہ اختیار کیا۔ شاید ان کا خیال تھا کہ سمندر کے کنارے کنارے چل کر جزیرہ نمائے سینا پہنچ جائیں گے، مگر ادھر سے فرعون لشکر عظیم لے کر آ پہنچا۔ اس وقت خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ سمندر پر عصا مارو۔ چنانچہ سمندر عصا کے مارنے سے پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ٹیلے کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اس کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قافلے کے گزرنے کا راستہ نکل آیا۔ یہ صریحی معجزہ کا بیان ہے، ہوائی طوفان یا جوار بھاٹی کی وجہ سے یہ صورت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 79، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ ترجمہ: غرض فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور انہیں سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ آیت نمبر 80، یا بنی اسرائیل کما انجیناکم من عدوکم وبعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى۔ ترجمہ: اے بنی اسرائیل، ہم نے تو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور کوہ طور کے دائیں جانب تم سے اپنی شریعت اور ہدایت عطا کرنے کا وعدہ کیا، تو تم پر من و سلوہ، حلوہ اور بھنی ہوئی بٹیروں کا گوشت اتارا۔ پہلی آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جب فرعون سمندر کے کنارے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس میں خشک راستے بنے ہوئے ہیں، تو اپنے لشکر سے کہا کہ سمندر میرے خوف سے خشک ہو گیا ہے، لہٰذا تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ اسی لیے خدا نے فرمایا کہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے۔ اور دوسری آیت کی تفسیر میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا کہ کتاب الخروج میں من و سلوہ کی تفسیر صرف یہ لکھی ہے کہ سلوہ دھنیے کے بیج کی طرح سفید اور اس کا مزہ شہد کے بنے ہوئے پوٹے کی طرح تھا۔ لوگ ادھر ادھر جا کر اسے جمع کرتے اور چکی میں پیس کر ہانڈیوں میں ابال کر روٹیاں بناتے۔ اس کا مزہ تازہ تیل کا سا تھا، اور رات کو جب اوس پڑتی تو اس کے ساتھ من بھی گرتا۔
ایک روایت میں ہے کہ من و سلوہ کی کہ من حلوے کی طرح تھا جو رات کو اوس کی طرح نازل ہوتا تھا، جس کو وہ درختوں سے جمع کر لیتے تھے، اور سلوہ پرندوں کا بھنا ہوا گوشت تھا جو فراوانی سے ان کو ملتا تھا۔ آیت نمبر 81، کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا۔ ترجمہ، لو کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک و نفیس رزق، اور اسے کھا کر اس کے بارے میں سرکشی اور زیادتی نہ کرنا، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا تو وہ لازمی طور پر گر کر ہی رہا، وہ برباد ہو کر رہا۔ آیت نمبر 82، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ ترجمہ، اور حقیقتاً میں تو بہت ہی معاف کرنے والا ہوں اس کو جو توبہ کر لے، ابدی حقیقتوں کو دل سے مان لے اور نیک اعمال کرے اور پھر سیدھے راستے پر قائم بھی رہے۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے گناہوں سے معافی کی 4 شرطیں آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ لکھا ہے: نمبر 1 سرکشی، نمبر 2 نافرمانی یا شرک و کفر سے باز آ جانا، نمبر 3 اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب و آخرت کے دل سے مان لینا اور نیک اعمال بجا لانا، نمبر 4 غلط راستے پر پھر نہ جانا، یعنی سیدھے راستے پر جمے رہنا، ایسا نہ ہو کہ الٹے پاؤں پہ آدمی پلٹ جائے، اور بخشش کی ایک شرط ولائے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس آیت میں ثم اہتدیٰ یعنی ہدایت سے مراد ہے کہ ہماری ولایت اپنے اندر رکھتا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلفیہ بیان میں فرمایا کہ اگر کوئی بندہ پوری زندگی رکن و مقام کے درمیان عبادت پروردگار میں گزار کر مرے اور ہماری ولا نہ رکھتا ہو تو خدا اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اور تفسیر صافی ہی میں بحوالہ تفسیر قمی لکھا ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ بھی روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دیکھتے نہیں کہ خدا نے ہدایت کی کیسی شرط لگا دی، ایمان اور عمل صالح بھی کچھ نفع نہ دے گا جب تک تم ہدایت یافتہ نہ ہوگے۔ راوی نے پوچھا کس طرح ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہماری طرف ہدایت پایا ہوا ہو کر۔ آیت نمبر 83، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ۔ ترجمہ، موسیٰ علیہ السلام آخر کس چیز کے موجب تم نے جلد بازی سے کام لے کر اپنی قوم کو چھوڑ دیا؟ اہل اشارات نے لکھا ہے کہ اس میں اشارہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فوق شوق اور اضطراب کی جانب تفسیر ماجدی نے لکھا ہے، اور آیت نمبر 84 پہلے میں پڑھ لیتا ہوں پھر اس کی تفسیر پڑھوں گا۔ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ ترجمہ، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، وہ لوگ تو میرے پیچھے پیچھے آ ہی رہے ہیں، اور میرے پالنے والے مالک، میں تو جلدی کر کے آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہو گیا ہوں کہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ تفسیر نور الثقلین میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، عاشق بے قرار کو نہ کھانے کا ہوش رہتا ہے، نہ ٹھنڈے خوشگوار پانی کا، نہ اسے چین کی نیند آتی ہے اور نہ اس کا کسی دوست سے جی لگتا ہے۔ وہ تو رات دن خدا کو یاد کرتا ہے اس امید پر کہ وہ جلد اپنے محبوب اللہ تک پہنچ جائے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ میں نے تیری طرف آنے میں جلدی اس لیے کی تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ آیت نمبر 85، قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي۔ ترجمہ، خدا نے فرمایا ہم نے تمہارے آ جانے کے بعد تمہاری قوم کا امتحان لے لیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ سامری کے بارے میں تفسیر کشاف میں لکھا ہے کہ
منافق تھا اور اسلام ظاہر کرتا تھا۔ اس کی قوم گائے کی پجاری تھی، اس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ سامرا بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ تھا جس کو سامری کہا جاتا تھا۔ آیت نمبر 86۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي۔ ترجمہ: غرض موسیٰ علیہ السلام سب غصے میں افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹے اور کہا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارا پالنے والا مالک جو بہت اچھا ہے اور تم سے اتنے اچھے وعدے نہیں کر چکا ہے کہ کیا اتنی سی مدت تمہارے لیے بہت لمبی ہو گئی تھی؟ یا ارادتاً تم نے یہی چاہا کہ تمہارے پالنے والے مالک کا غیظ و غضب تم پر اترے، بس تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ اللہ کے اچھے وعدوں سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ خدا کا بنی اسرائیل کو خیریت سے مصر سے نکالنا اور فرعون کو تہس نہس کرنا، صحرا میں سایہ و خوراک کا انتظام کرنا، شریعت و ہدایت نامہ دینا، کیا خدا کے احسانات کو اتنی مدت ہو گئی ہے کہ تم انہیں بھول گئے؟ کیا تمہاری مصیبت کا زمانہ گزرے صدیاں گزر گئیں کہ تم بدمست ہو گئے ہو؟ ہدایت نامہ دینے کا جو ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا اس کے پورا ہونے میں اتنی تاخیر تو نہیں ہوئی کہ تم بہانے بنا سکو؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی، تو اس وعدے سے مراد ہر قوم کا وہ وعدہ ہے جو وہ نبی سے کرتی ہے، یعنی نمبر 1 نبی کی اطاعت و اتباع کا وعدہ، نمبر 2 نبی کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ، اور نمبر 3 اور خدا کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرنے کا وعدہ۔ تو صحیح نمونہ میں لکھا ہے کہ بہرحال یہ بات طے ہے کہ کسی شخص کا یہ ارادہ کبھی نہیں ہوا کرتا کہ خدا کا غضب خریدے، اس لیے اس عبارت سے مراد یہ ہے کہ اے قوم، تمہارا عمل اس قسم کا ہے کہ گویا تم نے یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ خدا کا غضب خریدو۔ آیت نمبر 88۔ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینت القوم فقذفناها فكذلك القى السامري۔ ترجمہ: انہوں نے جواب دیا، ہم نے از خود اپنی طرف سے آپ علیہ السلام سے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی، البتہ ہوا یہ کہ ہمیں قوم والوں کے بہت سے زیور اکٹھا کر کے لانے پر آمادہ کیا گیا تھا، تو ہم نے ان کو لا کر آگ میں ڈال دیا، پھر سامری نے اس میں کچھ ایسا ہی کام کر ڈالا۔ آیت نمبر 88۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِیَ۔ ترجمہ یہ ہے کہ وہ بدبخت ان کے لیے ایک بچھڑے کا مجسمہ بنا کر نکال لایا جس سے بیل جیسی آواز نکلتی تھی، تو لوگ پکار اٹھے کہ یہی ہے تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود، معاذ اللہ، جسے وہ یہاں بھول گئے ہیں۔ آیت نمبر 89۔ افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا۔ ترجمہ: کیا وہ احمق دیکھتے سمجھتے نہیں تھے کہ نہ تو وہ بادشاہ ان کی کسی بات کا جواب ہی دیتا ہے اور نہ ان کے کسی بھی نقصان یا نفع کا اختیار رکھتا ہے۔ مصر سے روانگی سے پہلے بنی اسرائیل نے قبطیوں سے اپنے زیورات عید کے موقع پر پہننے کے لیے طلب کیے۔ اس کے فوراً بعد مصر چھوڑ دینے کا حکم ملا تو وہ زیورات واپس نہ کر سکے۔ سامری نے انہی زیورات کو آگ میں ڈلوا کر بچھڑا بنایا تھا۔ اس کے قالب میں جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے پیر کی مٹی ڈال دی، جس سے وہ بچھڑا حرکت میں آ گیا اور اس میں سے آواز بھی نکلنے لگی۔
خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ہر لمحے گمراہیوں سے محفوظ رکھے، اس لیے کہ گمراہیاں بہت عام ہیں اور مختلف طریقوں سے سامراج جو ہے وہ ہمارے خاص طور سے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے تلا ہوا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہو تاکہ ہم ان گمراہیوں سے بچ سکیں، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں خدا تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین یا من ہوا سریع الحساب۔